شہر قائد کی قسمت بدلنے کا منصوبہ 6 دہائیوں کے بعد پھر ہوگا عوام کی فلاح و بہبود کا کام اور شہری اب سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ 1100 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کے لیے آج وفاق اور سندھ حکومت کی بیٹھک ہوگی۔ ڈی جی ISPR بھی اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں کراچی میں امن کی بحالی کا حوالہ دے چکے ہیں۔ کراچی جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد سلمان علی آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائیے گا یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے اہلیان کراچی کے لیے یہ منصوبہ؟ جی بالکل، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کراچی پاکستان کی معاشی شہرگ ہے۔ کراچی پاکستان کی تمام تر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا ایک طرح سے ہب ہے، اور بلا شبہ جب سے کراچی میں امن و امان کی بحالی ہوئی ہے، کراچی کی روشنیاں واپس لانے کی پہلے کی طرح کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں حکومت کی جانب سے۔ اور اس بار اچھی بات یہ ہے کہ وفاقی صوبائی حکومت کے ساتھ عسکری قیادت جو ہے، جو کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کا سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ان کا عسکری قیادت کا رہا ہے۔ جس طرح سے سندھ رینجرز نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کراچی میں امن و امان بحال کیا ہے، کچھ جیسے کہ آپ نے بھی ابھی دکھایا، ڈی جی ISPR نے چند روز پہلے کہا تھا کہ کراچی جو کہ اب سے کچھ سال پہلے کرائم انڈیکس میں 3 نمبر پر تھا، آج امپروو ہو کر 103 نمبر کے اوپر جا چکا ہے۔ ایک وقت میں کراچی کا 6 نمبر تھا اور آج کراچی جو ہے 103 نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ تو یہ امپروومنٹ جو ہے اس بات کی غماز ہے کہ اب کراچی کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں، اور اکنامک ایکٹیویٹیز اور کراچی کی جو حالت زار ہے وہ بدلنے کے لیے، جو کہ برسوں سے کئی دہائیوں سے نیگلیکٹڈ تھی، اور اب تقریباً 6 دہائیوں کے بعد کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس منصوبے کے تحت 1100 ارب روپے کے جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں ان کے حوالے سے آج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ عسکری قیادت بھی بیٹھے گی، اور کراچی کوآرڈینیشن کمیٹی جو کہ اس کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی ایک طرح سے ذمہ دار ہے، اس کا اجلاس آج ہوگا، جس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وفاقی وزیر اسد عمر کریں گے۔ عسکری قیادت یعنی کور کمانڈر کراچی جو ہے وہ آرمی کی نمائندگی کریں گے۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی اس اجلاس کے اندر شریک ہوں گے۔ تو یہ کمیٹی جو ہے بنیادی طور پر کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے پلانز جو ہیں ان کی حتمی منظوری دے گی، اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے اس کی جو امپورٹنس جو ہے اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر کراچی کے شہریوں کو مرکز اور محور بنایا گیا ہے کہ کراچی کے جو شہری ہیں، کراچی کے جو باسی ہیں، ان کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے اوپر توجہ دی جائے گی کہ کس طرح سے کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا، کس طرح سے کراچی میں جو ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، نکاسی آب ہے، سڑکیں ہیں، تو ان تمام تر پہلوؤں کے اوپر 1100 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے وفاقی حکومت کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے، اور عسکری قیادت کو بھی سٹیک ہولڈر کے طور کے اوپر اس پروجیکٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس پلان کی تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک بار پھر میں بتا دوں کہ فوکس ہوگا شہری انفراسٹرکچر کی بہتری کے اوپر، شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے اوپر، ایک ایسی ٹرانسفارمیشن لائی جائے، ایک ایسی حقیقی تبدیلی لائی جائے جس سے کراچی کے شہری، ایک عام شہری جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ایک چینج جو ہے وہ فیل کرے۔ جی یقیناً شہر قائد کے باسیوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا یہ منصوبہ۔ سلمان علی آوان، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔